اس میں اطاعت کا انہوں نے بڑا خوبصورت استعمال فرمایا. فرماتے ہیں کہ زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، دل و جاں پہ بھی ہے حکومت خدا کی، چمن کی ہواؤں میں ہے اس کی خوشبو، جھلکتی ہے پھولوں میں رنگت خدا کی، بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے کہ دیتی ہے عظمت اطاعت خدا کی. سبحان اللہ. استاد محترم کی بڑی خوبصورت گفتگو الحمدللہ اسے رہنمائی لے رہا ہوں. دیکھیں جو اطاعت ہے، پہلے میں اطاعت کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. قرآن حکیم کے اندر ویسے تو 150 سے زائد مقامات پہ اس کو کنایتاً بھی بیان کیا گیا، لیکن 40 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک جس کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو بیان کیا گیا. 40 مقامات، اور 40 مقامات میں سے 22 مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر دونوں کا ذکر ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور باقی 40 کے 22 یہ ہو گئے، اور 18 مقامات وہ ہیں جس کے اندر صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور سرور بھی حیران کن بات یہ ہے کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک جگہ بھی اللہ پاک نے تنہا اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. 18 مقامات پہ سرکار دو عالم کی اطاعت کا ذکر ہے، لیکن اپنی مفرد بدون ذکر اطاعت اللہ، اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا. ہاں نبی علیہ السلام کی اطاعت کا 18 مرتبہ ذکر کیا اور 22 مرتبہ اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا. اطاعت جو ہے دیکھیں جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ کامل اطاعت کب ملتی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رب کائنات فرماتے ہیں یہ حبیب جو تمہیں عطا کر دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ. یعنی کریم آقا اپنے ہر اعمال کے اندر، افعال کے اندر، عادات کے اندر کاملتاً انسان کی کامل اطاعت تب ہوتی ہے جب سرکار دو عالم کی ہر حکم پر عمل پیرا بندہ ہو جائے تو وہ کامل اطاعت ہو جاتی. ایک ہے زبانی جمع خرچ کرنا نہیں. کامل اطاعت کیسے ہے؟ اگر مثال کے طور پر سخاوت ہے کامل اطاعت ہونی چاہیے، اگر شہادت ہے تو کامل اطاعت ہونی چاہیے، اگر علم دین کی بات ہے تو کامل اطاعت ہونی چاہیے. حدیث پاک کے اندر معروف حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا. تو ایک شہید ہوگا، دوسرا عالم دین ہوگا، تیسرا سخی ہوگا. حالانکہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے لیکن کامل اعمال نہیں تھے، کامل اطاعت نہیں تھی، ان کے اندر دکھاوا تھا، تسنع تھا، بناوٹ تھی. یوں سمجھ لیں کہ کامل اطاعت تب عطا ہوتی ہے کہ جب بندے اس کے اندر اخلاص شامل ہو جائے، للہیت شامل ہو جائے، حسن نیت شامل ہو جائے. تو جب حسن نیت شامل ہو جائے تو وہ کامل اطاعت بن جاتی. صحابہ نے کیسے اطاعت کی دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں تھے تو آپ نے مکہ پاک پوری زندگی کے اندر آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. مدینہ پاک تشریف لائے تو تقریباً 16-17 ماہ آپ نے پھر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی. حالانکہ قرآن کا کہیں کوئی حکم ہمیں نظر نہیں آتا، نہ حدیث مبارکہ کے اندر. سرکار دو عالم نے صحابہ کا امتحان لیا. مدینہ پاک ہے کیونکہ یہود و نصارہ نے تان کیا تھا کہ جناب آپ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے مدینہ پاک میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی اور حالت نماز میں 2 رکعتیں پڑھا چکے، 2 رکعتیں باقی تھیں. اب کامل اطاعت بتا رہا ہوں، کامل اطاعت کیا ہے. تو 2 رکعتیں باقی تھیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہونا چاہیے. بس یہ خیال آیا. اس خیال سے آپ نے اپنے چہرہ نور جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیا. تو رب کائنات نے اس منظر کو کیچ کیا. رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے پیارے تو نے اپنا چہرہ انور جو ہے آسمان کی طرف کیا ہے، تیرا رب تیرا چہرے کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرا رب تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا حبیب جدھر تیرا جی چاہتا ہے تو چہرہ پھیر دے، کعبے کو قبلہ بنانا ہمارا کام ہے. اور سرور بھائی قبلہ بات یہ ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا، ایک صحابی بھی نہیں ملتا کہ جس نے جناب سرکار دو عالم کی اطاعت نہ کی ہو. اب صحابہ کے سامنے قرآن تو نہیں تھا، قرآن تو بعد میں بیان کرنا تھا سلام پھیرنے کے بعد جب آپ خروج کرتے نماز سے. سرکار دو عالم نے کوئی صحابہ آیات قرآنی کی بھی پیش نظر ہوتی تھی لیکن وہ تو مزاج مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. جدھر سرکار کا رخ ہوتا تھا وہ ادھر ہی رخ کر دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.